آسمان پیغام نمبر 42۔ مکاشفہ 21 باب 19 سے 20 آیات۔ اور اس شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزے کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی اور 12ویں یاقوت کی۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ روحانی دل کی 12 اقسام کا الحاق جس کی علامت ہر پتھر پیش کرتا ہے وہ کامل محبت ہے، اور یہی کامل محبت نئے یروشلم کی چابی ہے۔ تیسری بنیاد شب چراغ کی تھی۔ شب چراغ روحانی دل کو پیش کرتا ہے جو پاکیزگی اور قربانی شعار محبت ہے۔ دل کی پاکیزگی کے ساتھ کوئی اپنی قربانی دینے کے لائق ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی دل شب چراغ پر مشتمل ہے۔ بے شک ہم جسمانی چیزوں کی ہلاکت کے لیے قربانی نہ دیں، ہم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے قربانی دیں۔ چوتھی بنیاد زمرد کی ہے۔ روحانی دل جس کی نمائندگی زمرد کرتا ہے، یہ راست بازی اور پاکیزگی، راستی اور صفائی ہے۔ زمرد کا روحانی رنگ ساری نیکی، راست بازی اور سچائی کی ہم آہنگی کے ساتھ بالکل روشنی کے پھل جیسا ہے۔ صرف اس وقت جب آپ ساری نیکی، راست بازی اور سچائی رکھتے ہیں، تب آپ خدا کی نظر میں سچی راست بازی رکھ سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور GCN TV کے تمام ناظرین، پچھلے اجلاس سے جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے روحانی معنی کے بارے گفتگو کروں گا جو نئے یروشلم کی بنیادوں کے 12 پتھروں میں سے ہر کسی پر مشتمل ہیں۔ ہر بنیادی پتھر خاص روحانی دل کی نمائندگی کرتا ہے۔ مختلف اقسام کے 12 روحانی دلوں کی شفافیت اور الحاق کامل محبت ہے۔ یہی کامل محبت نئے یروشلم کی چابی ہے۔ گزشتہ اجلاس میں نے آپ سے یشب اور نیلم کے بارے گفتگو کی تھی جو 12 میں سے پہلا اور دوسرا بنیادی پتھر ہیں۔ ابھی تک ہم نئے یروشلم کے دروازے میں سے نہیں گزرے۔ میں خود بھی بہت جلد اس میں سے گزرنا چاہتا ہوں، تاہم میرا ان 12 بنیادی پتھروں کے بارے اس قدر تفصیل سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ آپ بنیادی پتھروں کے روحانی معنی کو سمجھیں، اور آپ کو چاہیے کہ نئے یروشلم میں جانے کے لیے اپنے دل کا تجزیہ اور معائنہ کریں۔ آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ روحانی محبت کے لیے آپ میں کیا کمی ہے، اور پھر آپ کو ان کمیوں کو مکمل کرنا ہے۔ ہر پتھر مختلف رنگ رکھتا ہے، حتیٰ کہ ہیرے کے بھی اپنی روشنیوں کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح
اگرچہ آپ روحانی محبت کی تکمیل کر لیں، اس پر انحصار کرتے ہوئے کہ آپ نے تکمیل کتنی صاف اور کتنی مکمل کی ہے، نئے یروشلم میں آپ کے گھر کا فیصلہ ہوگا کہ وہ خدا باپ کے تخت کے کتنا قریب ہوگا۔ نیا یروشلم بہت زیادہ وسیع ہے اور وہاں خدا اور خداوند کے تخت ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر تخت کے نزدیک ہو تو آپ کو ساری روحانی محبت کی تکمیل کرنی چاہیے۔ مہربانی سے بنیادی پتھروں کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور تلاش کیجئے کہ آپ میں کس چیز کی کمی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے ایک ایک کر کے ان کی وضاحت بہت تفصیل سے کی ہے۔ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اجلاس میں آپ سے تیسرے شب چراغ اور چوتھے زمرد کے بارے گفتگو کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ معائنہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے دل میں ہر بنیادی پتھر کی روحانی کاشت کتنی کر چکے ہیں۔ لیکن اگرچہ ابھی آپ نے جواہر جیسا خوبصورت دل نہیں پایا تو برائے مہربانی بالکل مایوس یا دلگیر نہ ہوں۔ اس زمین کے قیمتی پتھر بھی جب وہ کھردرے ہو جاتے ہیں تو بالکل اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ صرف سچائی اور تراش خراش کے بعد ہی وہ چمکدار روشنیاں دینے والے خوبصورت جواہر بن جاتے ہیں۔ ہمارا خدا باپ بنی نوع انسان کے دل کی صفائی کا ماہر ہے، چنانچہ ہمارا خداوند اور روح القدس ماہروں کے ماہر ہیں۔ وہ بنی نوع انسان کے کھردرے دلوں کو بھی خوبصورت دل بنا سکتے ہیں جو چمکدار پتھروں کی مانند ہوں۔ امثال 17ویں باب کی 3 آیت کہتی ہے، چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کو صرف خدا کے لیے وقف کریں گے۔ برائے مہربانی گرم جوشی سے روحانی دل مانگیے۔ اگرچہ تبدیلی کی رفتار آپ کی توقع سے کم بھی ہو، آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کوشش میں لگے رہیں تو آپ خوبصورت روحانی دل حاصل کرنے کے لائق ہو جائیں گے جو بنیادی پتھروں جیسی چمکدار روشنی دیتا ہو۔ اس امید کے ساتھ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اس پیغام کو اپنے دل کی گہرائی میں محفوظ کر لیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے یروشلم کی شہر پناہ کا تیسرا بنیادی پتھر شب چراغ ہے۔ شب چراغ عموماً دھندلے سفید رنگ میں ہوتا ہے اور یہ بھورا، نیلا یا سرخی مائل رنگ بھی رکھتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شب چراغ اس روحانی دل کی نمائندگی کرتا ہے جو پاکیزگی اور قربانی شعار محبت ہے۔ پاکیزگی یا تو عمل کا بیان ہے یا پھر دل کی صاف اور غیر آلودہ حالت رکھنا جس میں کوئی نقص نہ ہو، اور دل کی اس پاکیزگی کے ساتھ اس کو اپنی قربانی دینے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ شب چراغ پر مشتمل روحانی دل ہے۔ بے شک ہم ہلاکت کے لیے جسمانی چیزوں کی قربانی نہ دیں، ہم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے قربانی دیں۔ یہاں آئیے ہم قربانی شعار محبت کی مزید تفصیل سے کھوج بین کریں۔ قربانی شعار محبت کا مطلب کسی قسم کے بدلے کی توقع رکھے بغیر ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم صرف دینے سے مطمئن ہیں، چنانچہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ پس و پیش کا تعلق نہ رکھیں، بس ہم سب کچھ دے دیں۔ مثال کے طور پر جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانی دے رہے ہوں تو کیا وہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں؟ بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نشوونما پائیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کی بہترین کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ ماں باپ بھی جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب اپنے بچوں سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ جب بچے ان کی توقعات کو پورا نہیں کرتے تو وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ سوچتا ہے کہ میں نے کس طرح اسے پروان چڑھایا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے قربانی دی، لیکن یہ بھی سچی محبت نہیں ہے۔ یہ محض جسمانی محبت ہے جو تبدیل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جسمانی محبت رکھیں تو جتنی ہم نے دوسروں کے لیے اپنی قربانی دی اسی قدر دوسرے واپس چاہیں گے۔ اگر ہم اپنی توقع کے موافق حاصل نہ کریں تو ہم ان کے سبب مایوس ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں سے ناراض ہو جائیں جو ہمیں نہیں سمجھتے، اور ہو سکتا ہے ہم ان سے نفرت کرنے لگیں۔ اس طرح جسمانی محبت جو جسم میں قربانی کی کمی ہوتی ہے، دراصل بالکل محبت نہ کرنے سے بھی بری ہوتی ہے۔
اگر ہم حقیقتاً دوسروں کے لیے قربانی کریں تو ہم حقیقتاً ہر چیز چھوڑ دیں گے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیں گے۔ اگر ہم بدلے میں کچھ چاہتے ہیں تو یہ قربانی شعار محبت نہیں ہے۔ چنانچہ کسی دھبے کے بغیر پاک دل کے ساتھ اپنی قربانی دینا کس قدر خوبصورت ہوگا۔ بائبل مقدس میں اس قسم کی قربانی شعار محبت کس نے دکھائی؟ چلیے میں آپ کو اس ضمن میں روت کی مثال دیتا ہوں۔ روت اسرائیلی نہیں تھی بلکہ وہ موآب کی رہنے والی تھی۔ ان دنوں یہ یردن کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے نعومی کے بیٹے سے شادی کی جو اسرائیل میں پڑے ہوئے قحط سے بچنے کے لیے وہاں آئی تھی۔ نعومی کے 2 بیٹے تھے اور انہوں نے موآبی عورتوں سے شادی کر لی تھی، لیکن اس کے دونوں بیٹے مر گئے۔ ان حالات میں جب نعومی نے سنا کہ اسرائیل کا قحط ختم ہو گیا ہے تو اس نے ان حالات میں واپس اسرائیل جانا چاہا۔ نعومی نے اپنی بہوؤں کو مشورہ دیا کہ ان کو اپنے آبائی وطن موآب میں ہی ٹھہرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے پہلے تو انکار کر دیا مگر بعد میں اپنے والدین کے پاس چلی گئی، لیکن روت نے ضد کی کہ وہ اپنی ساس کے پیچھے ہی جائے گی۔ اگر روت قربانی شعار محبت نہ رکھتی تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ روت کو اپنی ساس کا سہارا بننا تھا کیونکہ وہ بہت عمر رسیدہ تھی۔ مزید یہ کہ وہ بالکل ایک اجنبی ملک میں رہنے جا رہی تھی۔ اگر اس نے اپنی ساس کی اچھی طرح خدمت کی تھی تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں تھا۔ ایک کورین کہاوت ہے کہ لمبی بیماری بچوں کی عزت گنوا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے بچے تلاش کرنا بہت مشکل ہے جو اپنے سگی ماں باپ کے لیے قربانی دے سکیں، لیکن روت نے اپنی ساس کے لیے یہ قربانی شعار محبت دکھائی جس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ بھی نہیں تھا اور ایک مکمل اجنبی کی طرح وہ اس کے ساتھ تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ روت بھی اسی خدا پر ایمان لے آئی تھی جس پر اس کی ساس ایمان رکھتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ روت کی قربانی شعار محبت صرف اس کے فرض کے طور پر نہیں آئی تھی، یہ روحانی محبت تھی جو خدا پر ایمان لے آنے سے ملی تھی۔ روت اپنی ساس کے ساتھ اسرائیل آ گئی اور سخت محنت کرتی تھی۔ دن کے وقت وہ خوراک جمع کرنے کی غرض سے ایک کھیت میں کام کرتی اور اس سے اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی۔ یہ نیکی کا اصل عمل یہاں کے لوگوں میں فطری طور پر جانا جانے لگا۔ آخر کار روت نے بوئز کے وسیلے بہت سی برکات حاصل کی جو اس کی ساس کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ حلیم ہوں اور اپنی قربانی دیں تو ان کی قدر بہت کم ہو جائے گی، اس لیے وہ اپنی قربانی نہیں دے سکتے یا خود کو حلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ جو کسی خود غرض مقصد کے بغیر پاک دل کے ساتھ اپنی قربانی دیتے ہیں وہ خدا اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ نیکی اور محبت دوسروں کے لیے روحانی روشنی کی طرح چمکیں گے۔ خدا اس قربانی شعار محبت کی روشنی کو تیسرے بنیادی پتھر شب چراغ کی روشنی جیسا بنا دیتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، چوتھا بنیادی پتھر زمرد ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو سبزی مائل روشنی دیتا ہے۔ روحانی دل جس کی نمائندگی زمرد کرتا ہے وہ راست بازی اور پاکیزگی، راستی اور صفائی جیسی خصوصیات پر حامل ہوتا ہے جو بالکل واضح ہوتی ہیں۔ یہ بالکل افسیوں 5ویں باب کی 9ویں آیت والے روشنی کے پھل کے رنگ جیسا ہے، یعنی رنگ جو ساری نیکی اور راست بازی اور سچائی سے ہم آہنگی رکھتا ہے، وہ بالکل زمرد کی روشنی جیسا ہے۔ صرف اس وقت جب ہم ساری نیکی، راست بازی اور سچائی رکھتے ہیں تب ہم خدا کی نظر میں سچی راست بازی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکی کے بغیر راست بازی بالکل بیکار ہے، سچائی کے بغیر بھی راست بازی بیکار ہے، اور روحانی محبت کے بغیر سچائی بالکل بیکار ہے۔ محبت کے بغیر سچائی بھی بالکل بیکار ہے، اور نیکی کے بغیر بھی سچائی بالکل بیکار ہے۔
بدی کی سچائی بری اور شریر ہے، اور یہ کسی قیمت کی نہیں، صرف اس وقت جب ہم ساری نیکی اور سچائی رکھتے ہیں، ہم خدا کی نظر میں سچائی کی راست بازی رکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ خروج میں لکھا ہے، اگر تم وہ کرو جو اس کی نظر میں درست ہے تو میں تم پر وہ بیماریاں نہیں بھیجوں گا جو مصریوں پر بھیجی تھیں۔ شافی خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کو شفا بخشتا ہے۔ اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ آپ ضرور وہی کریں جو اس کی نظر یعنی خدا کی نظر میں درست ہے، اور آپ ضرور اس کے حکموں پر چلیں۔ وہ اپنی نظر والی راست بازی کے متعلق بات کر رہا ہے، دنیا کے لوگوں کی نظر کی بات نہیں کرتا۔ ضرور ہے کہ خدا کی نظر میں راست بازی ہو، اور ہم جسمانی راست بازی کے بارے نہیں بلکہ روحانی راست بازی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب آپ بائبل مقدس پڑھیں تو آپ کو اس کے روحانی معنی سمجھنے چاہیے اور خود کو تھامنا چاہیے۔ آپ کو روحانی معنی سمجھنے چاہیے، پھر کام کرنا چاہیے۔ راست بازی کو نیکی اور سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور پھر خدا آپ کو راست باز کہتا ہے۔ میں وہی کرتا ہوں جو درست ہے، تو پھر میں کیوں بیمار ہوں؟ خدا فرماتا ہے تم کو وہ کرنا چاہیے جو میری نظر میں درست ہو۔ ضرور ہے کہ خدا کی نظر میں راست بازی ہو، اور یہ نیکی، محبت اور سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خدا اس قسم کی راست بازی چاہتا ہے۔ راست بازی کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی، یا نیکی کے بغیر راست بازی بالکل بھی نہیں ہو سکتی، اور نیکی اور راست بازی کو سچائی سے معمور ہونا چاہیے۔ سچائی وہ چیز ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے اگرچہ ہم نیکی اور راست بازی رکھتے بھی ہوں تو ایمانداری کے بغیر یہ سب بے مقصد ہے۔ پھر بائبل مقدس میں نیکی، راست بازی اور ایمانداری کی ہم آہنگی میں کس نے سچی راست بازی دکھائی؟ ان میں سے ایک داؤد ہے۔ داؤد ساؤل کے بعد اسرائیل کا دوسرا بادشاہ تھا۔ جب ساؤل بادشاہ تھا، اسرائیل فلسطین کے خلاف لڑ رہا تھا۔ داؤد نے اپنے ایمان سے خدا کو خوش کیا اور جولیت کو شکست دی۔ اس کے وسیلے سے اسرائیل نے فتح پائی۔ جب اس کے بعد لوگ داؤد سے پیار کرنے لگے تو ساؤل نے حسد میں داؤد کو قتل کروانے کی کوشش کی۔ ساؤل پہلے ہی اپنے گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے خدا کو فراموش کر چکا تھا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساؤل کی جگہ داؤد کو بادشاہ بنائے گا۔ اس صورتحال میں داؤد نیکی، راست بازی اور ایمانداری سے ساؤل کی خدمت کرتا تھا۔ معصوم ہوتے ہوئے بھی داؤد کو ساؤل سے بھاگنا پڑا، جو کافی عرصے سے اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار داؤد کو ایک اچھا موقع بھی ملا کہ وہ ساؤل کو قتل کر دے۔ سپاہی جو داؤد کے ساتھ تھے وہ خوش تھے اور ساؤل کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر داؤد نے ان کو اسے قتل کرنے سے منع کیا۔ پہلا سیموئیل 6 باب کی 24ویں آیت کہتی ہے، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ اس کے بارے سوچئے، ساؤل بادشاہ خدا سے فراموش ہو چکا تھا، اور یہ پہلوٹا بیٹا نہیں تھا جو بادشاہی کا وارث بنتا۔ داؤد کو وارث بننا تھا، اور داؤد کو خدا کی طرف سے مسح کیا گیا تھا۔ خدا داؤد کو پہچانتا تھا، مگر ساؤل کو بھول گیا تھا۔ اب داؤد اپنے بادشاہ، اپنے لوگوں اور اپنے ملک کی خاطر جنگیں لڑتا تھا، اور اس نے بہت سی جنگیں فتح کی۔ داؤد معصوم تھا، مگر ساؤل بادشاہ جو خدا کی طرف سے متروکہ تھا، وہ داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ عمل بالکل خدا کے خلاف کھڑے ہونے جیسا ہے۔ چونکہ ساؤل داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو خدا کی طرف سے آئندہ کا بادشاہ بننے کے لیے مسح کیا جا چکا تھا، ساؤل کے لیے یہ حرکت خدا کے خلاف کھڑے ہونے جیسی تھی۔ البتہ داؤد نے ساؤل کو قتل نہ کیا، حالانکہ اسے ساؤل کو قتل کرنے کا موقع بھی ملا۔ معصوم داؤد کو اس جگہ سے بچ کر بھاگنا پڑا، اور اس کے ساتھ اس کے خاندان اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے پیچھے چلتے تھے بھاگنا پڑا۔
بعض اوقات انہیں کھانا بھی نہیں ملتا تھا اور ان کے لیے سونے کی جگہ بھی نہیں تھی. وہ بھوکے اور اداس تھے. وہ تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کو دیر تک اسی طرح رہنا تھا. مگر پھر بھی داؤد نے ساؤل کو قتل نہ کیا. ایسا کیوں تھا؟ وہ اس کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھے. اس لیے کہ ساؤل خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا بادشاہ تھا. وہ آسانی سے ساؤل کو قتل کر سکتا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ داؤد خدا سے کتنا ڈرتا تھا. بادشاہ جس کو خدا نے بادشاہ بننے کے لیے مسح کیا تھا، اگرچہ بادشاہ خدا کی طرف سے متروک ہو چکا تھا، میں اسے قتل نہیں کر سکتا. داؤد اتنا خدا سے ڈرتا تھا. داؤد نے خدا کی ہنسی نہیں اڑائی اور نہ ہی خدا کو فراموش کیا. برائے مہربانی خدا کے حکموں کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے. پھر آزمائشوں اور مصیبتوں میں پڑنا مشکل ہے. اگر آپ آزمائشوں میں پڑ بھی جائیں یہ برکت بن جائے گی. تاہم چونکہ آپ حکموں کو نہیں مانتے، اگرچہ میں نے بہت دفعہ زور بھی دیا ہے، آپ پر شیطان کی طرف سے الزام ہے. اپنے لالچ خود غرضی کی وجہ سے آپ بری راہوں پر چلتے ہیں اور آپ شیطان کے الزام کی زد میں آ جاتے ہیں. اور آپ پر بیماریاں، مصیبتیں اور مشکلات ٹوٹ پڑتی ہیں. اگرچہ ساؤل خدا کی طرف سے فراموش ہو چکا تھا، داؤد خدا کی طرف سے بطور بادشاہ مسح کیے ہوئے ساؤل کو ایذا نہ دے سکا. کیونکہ ساؤل کو زندہ رکھنے یا مارنے کا اختیار خدا کے پاس تھا، داؤد اپنی قوت سے باہر نہیں گیا. داؤد ساؤل کو قتل کر سکتا تھا کیونکہ ساؤل خدا کی طرف سے متروک ہو چکا تھا، اور داؤد جو ایک معصوم آدمی تھا اس کو قتل کرنے کی کوشش میں تھا. مگر داؤد قوت سے باہر نہیں گیا. خدا فرماتا ہے کہ داؤد کا دل راست باز ہے. یہ راست بازی نیکی کے ساتھ چھو جانے سے باہر آئی تھی. ساؤل نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی مگر داؤد نے اس کی جان بخش دی. یہ ایک عظیم نیکی ہے. داؤد کیسے ناحق تکلیف برداشت کر رہا تھا. صرف وہی نہیں بلکہ اس کے تمام ساتھی بھی تکلیف سہ رہے تھے. اور صرف 1 یا 2 سال کی بات بھی نہیں تھی، 3 یا 4 سال تک اسے یہ برداشت کرنا پڑا. اسے بہت برسوں تک بھاگ کر تکلیف سہنا پڑی، مگر پھر بھی داؤد نے ساؤل کو معاف کر دیا. اس نے بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیا بلکہ صرف نیک الفاظ اور نیک اعمال کے ساتھ بدلہ دیا. یہ نیکی اور راست بازی حقیقی تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہ خود سچائی سے باہر آئی تھی. اگرچہ ساؤل داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا، داؤد ساؤل کو مالک کہتا تھا. اور جب ساؤل مرا تو داؤد نے غم کیا. ہم اس کی نیکی کو دیکھ سکتے ہیں. ہم داؤد کی نیکی کو دیکھ سکتے ہیں. بعد میں داؤد نے قتل کیا. اس نے اپنے ایک وفادار ماتحت کو قتل کروا دیا. اس نے ایسا گناہ کیا اور خدا اس سے ناراض ہو گیا، اور پھر خدا کی طرف سے سزا شروع ہو گئی. بلکہ یہ سزا بہت سخت تھی. تو ایسا کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ خدا داؤد سے پیار کرتا تھا. یہ فطری ہے کہ جس آدمی کو خدا سے پیار ملے اس کو سزا بھی ملتی ہے. جب ساؤل بادشاہ نے کوئی غلطی کی تو اسے سزا نہیں ملی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سزا نہ پانے کا مطلب معافی پانا ہے. اس کا نتیجہ اس کی بڑی بھیانک موت تھی. وہ اپنے بچوں یا اپنے لوگوں کی محبت میں نہیں مرا تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے دشمن کے ہاتھوں مرا. یہ کیسی دردناک موت تھی. خدا ان کو صرف سزا نہیں دیتا، جیسے عبرانیوں میں لکھا ہے، ان کو تنبیہ کرتا ہے کیونکہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے. جب خدا کے فرزند کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ انہیں تنبیہ کرتا ہے، لیکن وہ حرام زادوں کو تنبیہ نہیں کرتا. وہ دشمن ابلیس اور شیطان کے بچے ہوتے ہیں. اگر گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو سزا نہیں ملتی تو یہ نہ کہیے کہ تیرا شکر ہو. اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو یقیناً آپ کو سزا ملنی چاہیے. سزا کے ذریعے آپ کو معافی مل سکتی ہے اور آپ خدا کے سامنے گناہ کی رکاوٹ کو توڑ سکتے ہیں اور آپ بہتر راستے کی طرف مڑ سکتے ہیں. سزا یا تنبیہ سے بچنے کی کوشش نہ کیجیے. اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو سزا پانی چاہیے.
والدین اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں. میں ان کو سزا نہیں دے سکتا, میں ان کو کیسے سزا دوں, میں نہیں دے سکتا. کیا آپ اس طرح کہتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو معاف کر سکتے ہیں اور یہ اچھا ہے, لیکن اپنے بچے کو 1, 2, 3, 4 مرتبہ یا اس سے زیادہ بار معاف کرنے کے بعد وہ کس طرح بڑھتے ہیں؟ وہ اچھی طرح پرورش نہیں پاتے, وہ نیکی میں نہیں بڑھتے. وہ اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے اور وہ مہذب بھی نہیں بنتے اور وہ ماں باپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. تو وہ اچھے بچوں کی طرح نہیں جانے جاتے. وہ ماں باپ کے دلوں کو دکھانے کا سبب بنتے ہیں. اگرچہ آپ اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں, یہ آپ برے احساس یا برے جذبات کے ساتھ نہیں کرتے. آپ اپنے بچوں کو اس لیے سزا دیتے ہیں کیونکہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں. یہ محبت کی سزا نہیں ہے. اگر آپ اسی طرح جاری رہتے ہیں تو آپ کے بچے غلط نکل آئیں گے. آپ کو اپنے بچوں کو ان کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے بتانا چاہیے کہ انہیں سزا کیوں ملی, لیکن آپ کو غصے میں پھٹنا نہیں چاہیے. اور جب آپ ان کو سزا دے رہے ہوں تو انہیں گالیاں بھی نہیں دینی چاہیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ محبت کی سزا نہیں ہے. اگر آپ اسی طرح جاری رکھتے ہیں, یعنی ان کو سزا دیتے ہوئے آپ غصے میں پھٹ پڑتے ہیں یا انہیں گالیاں دیتے ہیں, تو آپ کے بچے غلط راہ کی طرف نکل سکتے ہیں. چنانچہ جب ایسے ہی حالات بن گئے تو داؤد اسی طرح عمل کر سکتا تھا. جب ساؤل کو پتا چلا کہ داؤد نے اس کی جان بخشی ہے تو وہ نیکی سے چھوا گیا اور دل کی تبدیلی رکھنے والا نظر آنے لگا. لیکن جلد ہی اس نے پھر اپنے خیالات بدل لیے اور داؤد کو قتل کرنے کی دوبارہ کوشش شروع کر دی. ایک بار پھر داؤد کو موقع ملا کہ ساؤل کو قتل کر دے, مگر پہلے کی طرح داؤد نے پھر ساؤل کو زندہ چھوڑ دیا. داؤد نے تبدیلی کے بغیر نیکی اور راست بازی کا مظاہرہ کیا جو خدا کی طرف سے پہچانی گئی. تب اگر پہلے موقع پر ہی داؤد ساؤل کو قتل کر دیتا تو کیا وہ بہت سی تکالیف میں گزرے بغیر جلدی بادشاہ بن سکتا تھا؟ بے شک وہ بن سکتا تھا, لیکن مسئلہ تو خدا کے ساتھ تعلق ہے. اصل چیز وہ ہے. اگرچہ ہمیں حقیقتاً بہت سی تکالیف اور مشکلات میں سے گزرنا پڑے, ہمیں خدا کی راست بازی کا انتخاب کرنے والا دل رکھنا چاہیے. اگر ہم ایک بار خدا کی نظر میں راست باز کے طور پر پہچان لیے جائیں تو خدا کے لیے ہماری ضمانت دینے کا درجہ مختلف ہوگا. یہی بات ہے جس پر میں نے زور دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی قسم کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کو کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ لاکھوں ڈالر منافع کما سکتے ہیں, لیکن اگر یہ غیر قانونی ہے تو پھر کیا یہ آپ کو کرنا چاہیے؟ اگر یہ خدا کے کلام کی نافرمانی ہے تو پھر آپ یہ نہ کریں. اگرچہ آپ اس کے سبب سے غریب رہ سکتے ہیں, کچھ منافع کی خاطر غیر قانونی کام نہ کیجیے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے اوپر سے خدا کا اعتماد کھو بیٹھیں گے, اور یہ خدا قادر مطلب کی محبت کو فراموش کرنا ہے. آپ خدا سے محبت حاصل نہیں کر سکتے. حقیقت کو نہ دیکھیے بلکہ آپ کو آگے کے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. آپ کو نئے یروشلم کا سوچنا ہے. اگر آپ خدا کی محبت اور اعتماد حاصل کر لیں تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے اور آپ برکت کی راہ کی طرف رہنمائی بھی پائیں گے. لیکن ایک بار اگر آپ نے خدا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی, اگرچہ آپ ابھی کے ابھی کچھ منافع حاصل کریں, یہ فوراً ہو جائے گا. آپ کو اس طرح بے وقوف نہیں بننا. پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنی چھوٹی یا بڑی بے وقوفی تھی. آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ آپ شیطان کے الزام میں آ سکیں. آپ خدا کی محبت سے جدا ہو سکتے ہیں. اب اگرچہ آپ نے پہلے ہی ایسا کچھ کیا ہو, پھر آپ کو اپنا دل پھاڑ کر پوری طرح توبہ کرنی چاہیے. خدا کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے یہ اہم ہے. آپ ضرور نافرمانی کی توبہ کیجیے. آپ کو خدا کے خلاف غلط راستے پر جانے سے توبہ کرنی چاہیے. آپ کو اپنی خود غرض خواہشات اور لالچ سے توبہ کرنی چاہیے. آپ کو دوسروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے. جب آپ اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کریں, خدا کے سامنے واجب طور پر کھڑے ہوتے ہیں, تو خدا دوبارہ آپ کو برکت دے سکتا ہے.
ضروری چیز یہ ہے کہ آپ خدا کے سامنے کس طرح راست باز سمجھے گئے ہیں اور آپ کیسے خدا سے ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایلیا اور الیشا کے معاملات کا سوچئے۔ ایلیا کو الیشا کی نسبت کیوں زیادہ پیار ملا؟ الیشا نے خدا کی دوگنا قوت حاصل کی تھی۔ الیشا گرم جوشی سے ایلیا کے پیچھے چلتا تھا اور اس کے جذبے کی وجہ سے وہ خدا سے دو گنا زیادہ قوت حاصل کرنے کے لائق بھی ہوا، مگر وہ صرف آسمان کی تیسری سلطنت تک گیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں تھا؟ اس میں نیکی اور محبت کی تھوڑی سی کمی ضرور تھی۔ جب اس نے 40 بچوں پر لعنت کی تو وہ بچے مر گئے تھے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایلیا ایسا کرتا تھا؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایمان کے نیک آباء و اجداد ایسا کرتے ہوں گے؟ نہیں۔ لیکن یہ مت کہیں کہ الیشا شریر ہے۔ الیشا نے صبر کے ساتھ بہت کچھ برداشت کیا، لیکن بعد میں وہ غصے میں برس پڑا۔ آپ کو صورتحال ضرور سمجھنی چاہیے۔ بچے شہر کے اندر سے ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے گنجا گنجا کہنا ایک طرح کا کھیل بنا رکھا تھا۔ شہر کے اندر سے لے کر باہر آنے تک انہوں نے الیشا کو بری طرح پریشان کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف وہی اسے مذاق کر کے کھیلتے تھے؟ جب میں ایلیمنٹری اسکول کا طالب علم تھا، میرا خیال ہے کہ میں پہلی یا دوسری جماعت میں تھا، ہمارے گاؤں میں ایک پاگل عورت ہوا کرتی تھی۔ وہ کوانگجو شہر سے تھی۔ میرے دوست اور دوسرے بچے اس خاتون کے پیچھے لگ جاتے اور کھیل بنا لیتے، اور وہ اس کو پتھر مارتے تھے۔ وہ اسے پتھر مارتے اور شور کرتے تھے کہ گاؤں سے باہر چلی جا، گاؤں چھوڑ جا، گاؤں چھوڑ جا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا۔ شکر کی بات یہ ہے کہ میں ان میں شامل نہیں تھا۔ جب میں بچہ تھا تو میں نیک پروان چڑھا، اور اس لیے میں اس مذبے پر کھڑا ہونا عظیم محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ مجھے برا لگا کہ وہ بچے اس خاتون کا تمسخر اڑاتے اور اس غریب خاتون کو تکلیف دیتے۔ الیشا کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ شہر کے اندر سے کچھ بچے اس کے پیچھے لگے اور باہر تک آئے، اور انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا، اور انہوں نے اس پر پتھر بھی پھینکے ہوں گے۔ الیشا زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور اس نے ان پر لعنت کر دی، اور بہت سے بچے مر گئے۔ لیکن خدا کی نظر میں یہ محبت نہیں ہے، اور نہ یہ نیکی ہے۔ اس میں نیکی اور محبت کی کمی تھی۔ اسے یہ دیر تک برداشت کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے نہ کیا۔ اس لیے الیشا صحت میں نہ مرا۔ جب وہ مرا تو وہ صحت یاب نہیں تھا۔ داؤد نے اپنے ہاتھ سے ساؤل کو نہیں مارا تھا۔ ساؤل بت پرستوں کے ہاتھوں میں مارا گیا تھا۔ وہ ایک دردناک موت مرا، چونکہ وہ خدا کی طرف سے فراموش ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ ایک لعنتی بادشاہ تھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ دردناک موت مرا۔ اور جب خدا نے اس کی تصدیق کی تو داؤد اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ مزید یہ کہ داؤد کے بادشاہ بننے کے بعد وہ ایک بڑی مضبوط قوم بنا سکا۔ جب لوگوں نے داؤد پر ظاہر کیا تو اس نے فوراً توبہ کی۔ داؤد نے کہا، میں نے ایک خطا کی ہے اور میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ جب خدا نے اس کی صفائی کی تو داؤد نے صفائیوں کو خوشی سے لیا۔ بائبل مقدس میں یہ اچھی طرح لکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی نیکی، شریف دل اور روحانی محبت رکھتا تھا، اور وہ ان پر کس طرح غالب آیا۔ جب اس کے لوگوں نے اس پر لعنت کی تو اس نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کے سگے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا تختہ الٹ دیا اور اسے قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ داؤد کے بیٹے نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اس نے اس کے برعکس اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کے بیٹے کو معاف کر دو۔ داؤد صفائیوں کے ذریعے وہ نیکی حاصل کرنے کے لائق ہوا تھا۔
چنانچہ داؤد اسرائیل کی تاریخ میں عظیم بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ نہایت بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا داؤد کے راست اور پاک دل سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کا دل بہت خالص تھا۔ آستر بھی راست اور پاک دل رکھتی تھی جس سے خدا خوش ہوتا تھا۔ بطور ایک یہودی وہ فارس کی ملکہ بنی اور فارس کے ایک وزیر حامان کے شریر منصوبے کے باعث پوری یہودی قوم ختم کیے جانے کے خطرے میں تھی۔ اس وقت پوری قوم کو خطرہ تھا۔ اس صورتحال میں آستر یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھی رہی کہ اس پر خطرہ نہیں آئے گا، اور اس نے اکیلے بچے رہنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ زندہ رہے گی اور اپنے لوگوں کے ساتھ، یا مرے گی تو بھی اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اس نے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کی نجات کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا۔